مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو، اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV، اور میرا آج کا موضوع ہے قوم نوح علیہ السلام کی ہلاکت۔ اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ جل جلالہ کے پہلے رسول ہیں۔ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہوتا ہے۔ بعض مورخین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن یعنی 10 صدی کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تقریباً 1000 سال کا فاصلہ رہا، وہ سارے لوگ اسلام پر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اس وقت ہوئی جب آپ کی قوم بتوں کی عبادت، شیطان کی اطاعت، نفس پرستی اور اخلاق گراوٹوں کا شکار ہو چکی تھی۔ بعثت کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 84 سال تھی۔ آپ کی قوم میں بت پرستی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ جب ان میں کوئی نیک شخص مر جاتا تھا تو اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور اس پر تصویریں رکھ دیتے اور اس کی عبادت کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھایا۔ جناب نوح علیہ السلام کی اس سعی جمیلہ کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے، اور جب قوم نے جناب نوح علیہ السلام کو اپنی طرح نرا بشر بطور توہین کہا اور سرداری کا لالچی اور دیوانہ و مجنون کہہ کر جناب نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور آپ کی گستاخی کے مرتکب ہوئے، تب اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا، جسے قرآن مقدس یوں بیان کرتا ہے: فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر ولقد ترکناها آیة فهل من مدکر فکیف کان عذابی ونذر۔ تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی، اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر کہ ہماری نگاہ کے روبرو بہتی اس کے صلہ میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں۔ قوم نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب رہتی دنیا تک نشان عبرت بن گیا۔ جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر مسلسل بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ زمین سے پتھروں سے پانی نکلنے لگا اور پوری قوم طوفان میں غرق ہو گئی۔ وہی لوگ محفوظ رہے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی نوح میں سوار ہو گئے۔ مذکورہ آیات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ قوم نوح پر اللہ جل جلالہ کا عذاب اس وقت نازل ہوا جب اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے توہین و تکذیب کی۔ دعوت اللہ کے انکار پر اللہ جل جلالہ نے کوئی عذاب نازل نہ فرمایا، بلکہ نبی کی توہین و بے ادبی کے عوض میں اللہ جل جلالہ نے اپنے عذاب میں گرفتار فرمایا۔ مزید غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اکثر توہین کرنے والے تھے، ادب کرنے والے قلیل تھے، لیکن اللہ جل جلالہ نے اکثریت کی پرواہ نہیں کی، بلکہ با ادب لوگوں کو ادب کے صلے میں بچا لیا۔ بے ادب اور نافرمان بیٹا تو ہلاک ہوا، لیکن فرما بردار امتی نجات پا گئے۔ لہٰذا کسی فرقے کی اکثریت یا ان کی بھیڑ باڑ دیکھ کر ان کو حق پر سمجھنا نادانی ہے، بلکہ قلیل ہوں مگر حق پر ہوں تو قلیل کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ جل جلالہ نافرمان کو تو گوارا کر لیتا ہے، لیکن اپنے نبی کے بے ادب کو معاف نہیں کرتا، اسے ضرور بے ادبی کی سزا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق گوئی اور اس پر سنا کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارا یہ IDTV اس کو سبسکرائب ضرور کیا کریں
تاکہ ہماری تمام تر اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ جہاں آپ یہ بیانات سنتے ہیں وہاں دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔